أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ القصص، خلاصہ اور ترجمہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ یہ سورہ نمل سورت نمبر 27 کے بعد نازل ہوئی تھی، اور مختلف روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آخری سورت ہے جو مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، کیونکہ اس کی آیت نمبر 85 اس وقت نازل ہوئی تھی جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی غرض سے مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ سورت کا مرکزی موضوع حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی دعوت کی سچائی کو ثابت کرنا ہے۔ سورت کی پہلی 43 آیتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ابتدائی زندگی کی وہ تفصیلات بیان فرمائی گئی ہیں جو کسی اور صورت میں بیان نہیں ہوئیں۔ اس واقعے کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمانے کے بعد آیات نمبر 44 سے لے کر 47 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان واقعات کو اتنی تفصیل سے معلوم کرنے کا کوئی اور ذریعہ نہیں تھا۔ اس کے باوجود جب آپ یہ واقعات بیان فرما رہے ہیں تو اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے۔ کفار مکہ کی طرف سے آپ کی نبوت اور رسالت پر جو اعتراضات کیے جاتے تھے ان کا شافی جواب بھی اس صورت میں دیا گیا ہے، اور آپ کو تسلی دی گئی ہے کہ جو لوگ ضد پر اڑے ہوئے ہیں ان کے طرز عمل کی کوئی ذمہ داری آپ پر عائد نہیں ہوتی۔ پھر کفار مکہ جن جھوٹے خداؤں پر ایمان رکھتے تھے ان کی تردید کی گئی ہے۔ قریش کے بڑے بڑے سردار اپنی دولت پر غرور کی وجہ سے بھی آپ کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کرتے تھے۔ ان کی عبرت کے لیے آیات نمبر 76 تا 82 میں قارون کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سب سے زیادہ دولت مند شخص تھا، لیکن اس کی دولت اسے تباہی سے بچا نہ سکی، جو غرور اور ضد کے نتیجے میں اس پر آ کر رہی۔ سورت کے آخر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا گیا ہے کہ اگرچہ اس وقت آپ بے سر و سامانی کی حالت میں مکہ مکرمہ چھوڑنے پر مجبور ہو رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو فاتحہ کی حیثیت سے دوبارہ مکہ مکرمہ واپس آنے کا موقع عنایت فرمائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورت مکی ہے اور اس میں 88 آیتیں اور 9 رکوع ہیں۔ ط.س.م۔ یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو حقیقت واضح کرنے والی ہے۔ ہم ایمان والے لوگوں کے فائدے کے لیے تمہیں موسیٰ اور فرعون کے کچھ حالات ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سناتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ فرعون نے زمین میں سرکشی اختیار کر رکھی تھی، اور اس نے وہاں کے باشندوں کو الگ الگ گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا، جن میں سے ایک گروہ کو اس نے اتنا دبا کر رکھا ہوا تھا کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ ان لوگوں میں سے تھا جو فساد پھیلایا کرتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے تھے کہ جن لوگوں کو زمین میں دبا کر رکھا گیا ہے ان پر احسان کریں اور ان کو پیشوا بنائیں، انہیں کو ملک و مال کا وارث بنائیں اور انہیں زمین میں اقتدار عطا کریں۔ اور فرعون
हामान और उनके लश्करों को वही कुछ दिखा दें जिससे बचाव की वो तदबीरें कर रहे थे। और हमने मूसा की वालदा को इल्हाम किया कि तुम इस बच्चे को दूध पिलाओ, फिर जब तुम्हें इसके बारे में कोई ख़तरा हो तो उसे दरिया में डाल देना, और डरना नहीं और ना सदमा करना। यकीन रखो कि हम उसे वापस तुम्हारे पास पहुंचा कर रहेंगे और उसको पैगंबरों में से एक पैगंबर बनाएंगे। इस तरह फ़िरौन के लोगों ने उस बच्चे यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उठा लिया ताकि आखिरकार वो उनके लिए दुश्मन और गम का ज़रिया बने। बेशक फ़िरौन, हामान और उनके लश्कर बड़े ख़ताकार थे। और फ़िरौन की बीवी ने फ़िरौन से कहा कि ये बच्चा मेरी और तुम्हारी आंखों की ठंडक है, इसे कत्ल ना करो। कुछ बाइद नहीं कि ये हमें फ़ायदा पहुंचाए या हम इसे बेटा बना लें। और ये फैसला करते वक्त उन्हें अंजाम का पता नहीं था। इधर मूसा की वालदा का दिल बेकरार था। करीब था कि वो ये सारा राज खोल देती अगर हमने उनके दिल को संभाला ना होता, ताकि वो हमारे वादे पर यकीन किए रहें। और उन्होंने मूसा की बहन से कहा कि इस बच्चे का कुछ सुराग लगाओ। चुनाचे उसने बच्चे को दूर से इस तरह देखा कि उन लोगों को पता नहीं चला, और हमने मूसा पर पहले ही से ये बंदिश लगा दी थी कि दूध पिलाने वालियां उन्हें दूध न पिला सकें। इसलिए उनकी बहन ने कहा, क्या मैं तुम्हें ऐसे घर का पता बताऊं जिसके लोग तुम्हारे लिए इस बच्चे की परवरिश करें और इसके खैर ख्वाह रहें। इस तरह हमने मूसा को उनकी माँ के पास लौटा दिया ताकि उनकी आंख ठंडी रहे और वो गमगीन ना हो, और ताकि उन्हें अच्छी तरह मालूम हो जाए कि अल्लाह का वादा सच्चा है। लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। और जब मूसा अपनी भरपूर तवानाई को पहुँचे और पूरे जवान हो गए तो हमने उन्हें हिकमत और इल्म से नवाजा, और नेक लोगों को हम यूं ही सिला दिया करते हैं। और एक दिन वो शहर में ऐसे वक्त दाखिल हुए जब उनके बाशिंदे गफलत में थे, तो उन्होंने देखा कि वहाँ दो आदमी लड़ रहे हैं। एक तो उनकी अपनी बरादरी का था और दूसरा उनका दुश्मन कौम का। जब अब जो शख्स उनकी बरादरी का था उसने उन्हें उनकी दुश्मन कौम के आदमी के मुकाबले में मदद के लिए पुकारा। इस पर मूसा ने उसको एक मुक्का मारा जिसने उसका काम तमाम कर दिया। फिर उन्होंने पछता कर कहा, ये तो कोई शैतान की कार्रवाई है। हकीकत यह है कि वो एक खुला दुश्मन है जो गलत रास्ते पर डाल देता है। कहने लगे, मेरे परवरदिगार, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया, आप मुझे माफ़ फरमा दीजिए। चुनाचे अल्लाह ने उन्हें माफ़ कर दिया। यकीनन वही है जो बहुत बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। मूसा ने कहा, मेरे परवरदिगार, आपने जो मुझ पर इनाम किया है तो मैं आइंदा कभी मुजरमों का मददगार नहीं बनूंगा। फिर सुबह के वक़्त वो शहर में डरते डरते हालात का जायजा ले रहे थे। इतने में देखा कि जिस शख्स ने कल उनसे मदद मांगी थी वो फिर उन्हें फरियाद के लिए पुकार रहा है। मूसा ने उससे कहा कि मालूम हुआ कि तुम खुल्लम खुल्ला शरीर आदमी हो। फिर जब उन्होंने उस शख्स को पकड़ने का इरादा किया जो उन दोनों का दुश्मन था, तो उस इसराइली ने कहा, मूसा, क्या तुम मुझे भी इस तरह कत्ल करना चाहते हो जैसे तुमने कल एक आदमी को कत्ल कर दिया था? तुम्हारा मकसद इसके सिवा कुछ नहीं कि तुम जमीन में अपनी जबरदस्ती जमाओ, और तुम मसलह बनना नहीं चाहते। और उसके बाद हुआ ये कि शहर के बिल्कुल दूर दराज इलाके से एक शख्स दौड़ता हुआ आया। उसने कहा कि मूसा, सरदार लोग तुम्हारे बारे में मशवरे कर रहे हैं कि तुम्हें कत्ल कर डालें, इसलिए तुम यहाँ से निकल जाओ। यकीन रखो, मैं तुम्हारे खैर ख्वाहों में से हूँ। चुनाचे मूसा डरते डरते हालात का जायजा लेते शहर से निकल खड़े हुए। कहने लगे, मेरे परवरदिगार, मुझे जालिम लोगों से बचा ले। और जब उन्होंने मदयन की तरफ रुख किया तो कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा परवरदिगार मुझे सीधे रास्ते पर
डाल देगा। और जब वो मदयन के कुएं पर पहुंचे तो देखा कि उस पर ऐसे लोगों का एक मजमा है जो अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं, और देखा कि उनसे पहले दो औरतें हैं जो अपने जानवरों को रोके खड़ी हैं। मूसा ने उनसे कहा, तुम क्या चाहती हो? उन दोनों ने कहा, हम अपने जानवरों को उस वक्त तक पानी नहीं पिला सकती जब तक सारे चरवाहे पानी पिलाकर निकल नहीं जाते, और हमारे वालिद बहुत बूढ़े आदमी हैं। इस पर मूसा ने उनकी खातिर उनके जानवरों को पानी पिला दिया। फिर मुड़कर एक साए की जगह चले गए और कहने लगे, मेरे परवरदिगार, जो कोई बेहतरी तो मुझ पर ऊपर से नाजिल कर दे, मैं उसका मोहताज हूँ। थोड़ी देर बाद उन दोनों औरतों में से एक उनके पास शर्म हया के साथ चलती हुई आई। कहने लगी, मेरे वालिद आपको बुला रहे हैं ताकि आपको इस बात का इनाम दें कि आपने हमारी खातिर जानवरों को पानी पिला दिया। चुनाचे जब वो औरतों के वालिद के पास पहुंचे तो उनको सारी सरगुज़श्त सुनाई। तो उन्होंने कहा, कोई अंदेशा न करो, तुम जालिम लोगों से बच आए हो। उन दोनों औरतों में से एक ने कहा, अब्बा जान, आप इनको उजरत पर कोई काम दे दीजिए। आप किसी से उजरत पर काम लें तो उसके लिए बेहतरीन शख्स वो है जो ताकतवर भी हो, अमानतदार भी। उनके बाप ने कहा, मैं चाहता हूँ कि अपनी इन दो लड़कियों में से एक का निकाह तुमसे कर दूँ, बशर्ते कि तुम 8 साल तक उजरत पर मेरे पास काम करो। फिर अगर तुम 10 साल पूरे करो तो ये तुम्हारा अपना फैसला होगा, और मेरा कोई इरादा नहीं है कि तुम पर मुशक्कत डालूं। इंशाअल्लाह तुम मुझे उन लोगों में से पाओगे जो भलाई का मामला करते हैं। मूसा ने कहा, ये बात मेरे और आपके दरमियान तय हो गई। दोनों मुद्दतों में दोनों मुद्दतों में से जो भी मैं पूरी कर दूं तो मुझ पर कोई ज्यादती ना होगी, और जो बात हम कर रहे हैं अल्लाह उसका रखवाला है। फिर जब मूसा ने वो मुद्दत पूरी कर ली और अपनी अहलिया को लेकर चले तो उन्होंने कोहे तूर की तरफ से एक आग देखी। उन्होंने अपने घर वालों से कहा, ठहरो, मैंने एक आग देखी है। शायद मैं वहाँ से तुम्हारे पास कोई खबर ले आऊँ या आग का कोई अंगारा उठा लाऊं ताकि तुम गरमाई हासिल कर सको। चुनाचे जब वो उस आग के पास पहुंचे तो दाएं वादी के किनारे पर, जो बरकत वाले इलाके में वाक़या थी, एक दरख्त से आवाज़ आई कि ए मूसा, मैं ही खुदा हूँ, तमाम जहानों का परवरदिगार, और ये कि अपनी लाठी नीचे डाल दो। फिर हुआ ये कि जब उन्होंने उस लाठी को देखा कि वो इस तरह हरकत कर रही है जैसे वो सांप हो, तो वो पीठ फेर कर भागे और मुड़कर भी न देखा। उनसे कहा गया, मूसा, सामने आओ और डरो नहीं, तुम बिल्कुल महफूज हो। अपना हाथ गरेबान में डालो, वो किसी बीमारी के बगैर चमकता हुआ निकलेगा। और डर दूर करने के लिए अपना बाजू अपने जिस्म से लिपटा लेना। ये दो ज़बरदस्त दलीलें हैं जो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से फ़िरौन और उसके दरबारियों के पास भेजी जा रही हैं, और बड़े नाफरमान लोग हैं। मूसा ने कहा, मेरे परवरदिगार, मैंने उनका एक आदमी कत्ल कर दिया था, इसलिए मुझे डर है कि वो मुझे कत्ल ना कर दे, और मेरे भाई हारून की ज़ुबान मुझसे ज़्यादा साफ़ है, इसलिए उनको भी मेरे साथ मददगार बनाकर भेज दीजिए कि वो मेरी तायीद करें। मुझे अंदेशा है कि वो लोग मुझे झुटलाएंगे। इरशाद हुआ, हम तुम्हारे भाई के ज़रिए तुम्हारे हाथ मजबूत किए देते हैं और तुम दोनों को ऐसा दबदबा अता कर देते हैं कि उनको हमारी निशानियों की बरकत से तुम पर दस्तरस हासिल नहीं होगी। तुम और तुम्हारे पैरोकार ही गालिब रहोगे। चुनाचे जब मूसा उनके पास अपनी खुली हुई निशानियां लेकर पहुंचे तो उन्होंने कहा, ये कुछ नहीं, बस बनावटी जादू है, और हमने ये बात अपने पिछले बाप दादों में नहीं सुनी। और मूसा ने कहा, मेरा परवरदिगार खूब जानता है कि कौन उसके पास से हदायत लेकर आया है, और आखिरकार बेहतर ठिकाना किसके हाथ में आएगा। ये बात यकीनी है कि जालिम लोग फलाह नहीं पाएंगे।
فرعون بولا، اے دربار والو، میں تو اپنے سوا تمہارے کسی اور خدا سے واقف نہیں ہوں۔ حامان، تم ایسا کرو کہ میرے لیے گارے کو آگ دے کر پکواؤ اور میرے لیے ایک اونچی عمارت بناؤ تاکہ میں اس پر سے موسیٰ کے خدا کو جھانک کر دیکھوں، اور میں تو پورے یقین کے ساتھ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شخص جھوٹا ہے۔ غرض یہ کہ اس نے اور اس کے لشکروں نے زمین میں ناحق گھمنڈ کیا اور یہ سمجھ بیٹھے کہ انہیں ہمارے پاس واپس نہیں لایا جائے گا، اس لیے ہم نے اس کو اور اس کے لشکروں کو پکڑ میں لے کر سمندر میں پھینک دیا۔ اب دیکھ لو کہ ظالموں کا انجام کیسا ہوا۔ ہم نے انہیں قائد بنایا تھا جو لوگوں کو دوزخ کی طرف بلاتے تھے، اور قیامت کے دن ان کو کسی کی مدد نہیں پہنچے گی۔ دنیا میں ہم نے لعنت ان کے پیچھے لگا دی ہے، اور قیامت کے دن وہ ان لوگوں میں شامل ہوں گے جن کی بری حالت ہونے والی ہے۔ ہم نے پچھلی امتوں کو ہلاک کرنے کے بعد موسیٰ کو ایسی کتاب دی تھی جو لوگوں کے لیے بصیرت کی باتوں پر مشتمل اور سراپائی ہدایت و رحمت تھی، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور اے پیغمبر، تم اس وقت کوہ طور کی مغربی جانب موجود نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ کو احکام سپرد کیے تھے، اور نہ تم ان لوگوں میں سے تھے جو اس کا مشاہدہ کر رہے تھے، بلکہ ان کے بعد ہم نے بہت سی نسلیں پیدا کیں جن پر طویل زمانہ گزر گیا، اور تم مدین کے بسنے والوں کے درمیان بھی مقیم نہیں تھے کہ ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے ہو، بلکہ تمہیں رسول بنانے والے ہم ہیں۔ اور نہ تم اس وقت طور کے کنارے موجود تھے جب ہم نے موسیٰ کو پکارا تھا، بلکہ یہ تمہارے رب کی رحمت ہے کہ تمہیں وحی کے ذریعے یہ باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ تاکہ تم اس قوم کو خبردار کرو جس کے پاس تم سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا، شاید وہ نصیحت قبول کر لیں، اور تاکہ جب ان لوگوں پر ان کے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے کوئی مصیبت آئے تو وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمارے پروردگار، آپ نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا کہ ہم آپ کی آیتوں کی پیروی کرتے اور ایمان والوں میں ہم بھی شامل ہو جاتے۔ پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ گیا تو کہنے لگے کہ اس پیغمبر کو اس جیسی چیز کیوں نہیں دی گئی جیسی موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی، حالانکہ جو چیز موسیٰ کو دی گئی تھی کیا انہوں نے پہلے ہی اس کا انکار نہیں کر دیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ یہ دونوں جادو ہیں جو ایک دوسرے کی تائید کرتے ہیں، اور ہم ان میں سے ہر ایک کے منکر ہیں۔ ان سے کہو، اچھا اگر تم سچے ہو تو اللہ کے پاس سے کوئی اور ایسی کتاب لے آؤ جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت پر مشتمل ہو، میں اس کی اتباع کر لوں گا۔ پھر اگر یہ تمہاری فرمائش پوری نہ کریں تو سمجھ لو کہ در حقیقت یہ لوگ اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں، اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کے بغیر بس اپنی خواہش کے پیچھے چلے۔ بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور واقعہ یہ ہے کہ ہم ان کے فائدے کے لیے ایک کے بعد ایک نصیحت کی بات بھیجتے رہے ہیں تاکہ وہ متنبہ ہوں۔ جن کو ہم نے قرآن سے پہلے آسمانی کتابیں دی ہیں وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور جب وہ ان کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے۔ یقیناً یہ برحق کلام ہے جو ہمارے پروردگار کی طرف سے آیا ہے، ہم تو اس سے پہلے بھی اسے مانتے تھے۔ ایسے لوگوں کو ان کا ثواب بہت دوہرا دیا جائے گا کیونکہ انہوں نے صبر سے کام لیا اور وہ نیکی سے برائی کا دفیہ کرتے ہیں، اور ہم نے جو کچھ ان کو دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اور جب وہ کوئی بیہودہ بات سنتے ہیں تو اسے ٹال جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، ہم تمہیں سلام کرتے ہیں، ہم نادان لوگوں سے الجھنا نہیں چاہتے۔ اے پیغمبر، حقیقت یہ ہے کہ تم جس کو خود چاہو ہدایت تک نہیں پہنچا سکتے، بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت تک پہنچا دیتا ہے،
اور ہدایت قبول کرنے والوں کو وہی خوب جانتا ہے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم آپ کے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں گے تو ہمیں اپنی زمین سے کوئی اچک کر لے جائے گا۔ بھلا کیا ہم نے ان کو اس حرم میں جگہ نہیں دے رکھی جو اتنا پرامن ہے کہ ہر قسم کے پھل اس کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں، جو خاص ہماری طرف سے دیا ہوا رزق ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور کتنی ہی بستیاں وہ ہیں جو اپنی معیشت پر اتراتی ہیں، ہم نے ان کو تباہ کر ڈالا۔ اب وہ ان کی رہائش گاہیں تمہارے سامنے ہیں، جو ان کے بعد تھوڑے عرصے کو چھوڑ کر کبھی آباد ہی نہ ہو سکی، اور ہم ہی تھے جو ان کے وارث تھے۔ اور تمہارا پروردگار ایسا نہیں ہے کہ وہ بستیاں یوں ہی ہلاک کر ڈالے، جب تک اس نے ان بستیوں کے مرکزی مقام پر کوئی رسول نہ بھیجا ہو جو ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے۔ اور ہم بستیوں کو اس وقت تک ہلاک کرنے والے نہیں ہیں جب تک ان کے باشندے ظالم نہ بن جائیں۔ اور تم کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ دنیوی زندگی کی پونجی اور اس کی سجاوٹ ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کہیں زیادہ بہتر اور کہیں زیادہ پائیدار ہے۔ کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ بھلا بتاؤ کہ جس شخص سے ہم نے اچھا سا وعدہ کر رکھا ہے اور وہ اس وعدے کو پاک کر رہے گا، کیونکہ وہ اس جیسا ہو سکتا ہے جسے ہم نے دنیوی زندگی کی پونجی کے کچھ مزے دے دیے ہوں، پھر وہ ان لوگوں میں شامل ہونے والا ہے جو قیامت کے دن دھر لیے جائیں گے۔ اور وہ دن کبھی نہ بھولو جب اللہ ان لوگوں کو پکارے گا اور کہے گا، کہاں ہیں خدائی میں میرے وہ شریک جن کا تم دعویٰ کیا کرتے تھے، جن کے خلاف اللہ کی بات پوری ہو چکی ہو؟ وہ کہیں گے، اے ہمارے پروردگار، یہ لوگ جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا ہم نے ان کو اسی طرح گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ ہوئے۔ ہم آپ کے سامنے ان سے دستبردار ہوتے ہیں، یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ اور ان کافروں سے کہا جائے گا کہ پکارو ان کو جنہیں تم نے اللہ کا شریک بنا رکھا تھا، چنانچہ وہ ان کو پکاریں گے مگر وہ ان کو جواب نہیں دیں گے، اور یہ عذاب آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ کاش یہ ایسے ہوتے کہ ہدایت قبول کر لیتے۔ اور وہ دن بھی ہرگز نہ بھولو جب اللہ ان کو پکارے گا اور کہے گا، تم نے پیغمبروں کو کیا جواب دیا تھا؟ اس پر ساری باتیں جو یہ بنایا کرتے تھے اس دن بے نشان ہو چکی ہوں گی، چنانچہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے کچھ پوچھ بھی نہیں سکیں گے۔ البتہ جن لوگوں نے توبہ قبول کر لی اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کیے تو پوری امید ہے کہ وہ ان لوگوں میں شامل ہوں گے جنہیں فلاح حاصل ہوگی۔ اور تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جو چاہتا ہے پسند کرتا ہے، ان کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ اللہ ان کے شرک سے پاک ہے اور بہت بالاتر ہے۔ اور تمہارا پروردگار ان باتوں کو بھی جانتا ہے جو ان کے سینے چھپائے ہوئے ہیں، اور ان باتوں کو بھی جو یہ کھلم کھلا کرتے ہیں۔ اللہ وہی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تعریف اس کی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور حکم اسی کا چلتا ہے، اور اسی کی طرف تم سب واپس بھیجے جاؤ گے۔ اے پیغمبر، ان سے کہو، ذرا یہ بتلاؤ کہ اگر اللہ تم پر رات کو ہمیشہ کے لیے قیامت کے دن تک مسلط رکھے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہارے پاس روشنی لے کر آئے؟ بھلا کیا تم سنتے نہیں ہو؟ کہو، ذرا یہ تو بتاؤ کہ اگر اللہ تم پر دن کو ہمیشہ کے لیے قیامت کے دن تک مسلط کر دے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہیں وہ رات لا کر دے جس میں تم سکون حاصل کر سکو؟ بھلا کیا تمہیں کچھ سجھائی نہیں دیتا؟ یہ تو اسی نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات بھی بنائی ہے اور دن بھی، تاکہ تم اس میں سکون حاصل کر سکو اور اس میں اللہ کا فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اور وہ دن نہ بھولو جب وہ ان مشرکوں کو پکارے گا اور کہے گا کہ کہاں ہیں خدائی میں میرے وہ شریک جن کا تم دعویٰ کیا کرتے تھے؟
اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہی دینے والا نکال لائیں گے۔ پھر کہیں گے کہ لاؤ اپنی کوئی دلیل۔ اس وقت ان کو پتہ چل جائے گا کہ سچی بات اللہ ہی کی تھی، اور وہ ساری باتیں جو انہوں نے گھڑ رکھی تھیں سب گم ہو کر رہ جائیں گی۔ قارون موسیٰ کی قوم کا ایک شخص تھا، پھر اس نے انہی پر زیادتی کی، اور ہم نے اسے اتنے خزانے دیے تھے کہ اس کی چابیاں طاقتور لوگوں کی ایک جماعت سے بھی مشکل سے اٹھتی تھیں۔ ایک وقت تھا جب اس کی قوم نے اس سے کہا کہ اتراؤ نہیں، اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور اللہ نے تمہیں جو کچھ دے رکھا ہے اس کے ذریعے آخرت والا گھر بنانے کی کوشش کرو، اور دنیا میں سے بھی اپنے حصے کو نظر انداز نہ کرو، اور جس طرح اللہ نے تم پر احسان کیا ہے تم بھی دوسروں پر احسان کرو، اور زمین میں فساد مچانے کی کوشش نہ کرو۔ یقین جانو اللہ فساد مچانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ کہنے لگا یہ سب کچھ تو مجھے خود اپنے علم کی وجہ سے ملا ہے۔ بھلا کیا اسے اتنا بھی علم نہیں تھا کہ اللہ نے اس سے پہلی نسلوں کے ایسے لوگوں کو ہلاک کر ڈالا تھا جو طاقت میں بھی اس سے زیادہ مضبوط تھے اور جن کی جمعیت بھی زیادہ تھی، اور مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا بھی نہیں جاتا۔ پھر ایک دن وہ اپنی قوم کے سامنے اپنی آن بان کے ساتھ نکلا۔ جو لوگ دنیوی زندگی کے طلبگار تھے وہ کہنے لگے، اے کاش ہمارے پاس بھی وہ چیزیں ہوتی جو قارون کو عطا کی گئی ہیں۔ یقیناً وہ بڑے نصیبوں والا ہے۔ اور جن لوگوں کو اللہ کی طرف سے علم عطا ہوا تھا انہوں نے کہا تم پر افسوس ہے کہ تم ایسا کر رہے ہو۔ اللہ کا دیا ہوا ثواب اس شخص کے لیے کہیں زیادہ بہتر ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اور وہ انہی کو ملتا ہے جو صبر سے کام لیتے ہیں۔ پھر ہوا یہ کہ ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو زمین میں دھنسا دیا۔ پھر اسے کوئی ایسا گروہ میسر نہ آیا جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتا، اور نہ وہ خود اپنا بچاؤ کر سکا۔ اور کل جو لوگ اس جیسا ہونے کی تمنا کر رہے تھے کہنے لگے، اوہو، پتہ چل گیا کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں وسعت کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگی کر دیتا ہے۔ اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو وہ ہمیں بھی زمین میں دھنسا دیتا۔ اوہو، پتہ چل گیا کہ کافر لوگ فلاح نہیں پاتے۔ وہ آخرت والا گھر تو ہم ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیں گے جو زمین میں نہ تو بڑھائی چاہتے ہیں اور نہ فساد، اور آخری انجام پرہیزگاروں کے حق میں ہوگا۔ جو شخص کوئی نیکی لے کر آئے گا تو اس کو اس سے بہتر چیزیں ملے گی، اور جو کوئی بدی لے کر آئے گا تو جنہوں نے برے کام کیے ہیں ان کو کسی اور چیز کی نہیں، ان کے کیے ہوئے کاموں ہی کی سزا دی جائے گی۔ اے پیغمبر، جس ذات نے تم پر اس قرآن کی ذمہ داری ڈالی ہے وہ تمہیں دوبارہ اس جگہ پر لا کر رہے گا جس سے تم مانوس ہو۔ کہہ دو، میرا رب اس سے بھی خوب واقف ہے جو ہدایت لے کر آیا ہے، اور اس سے بھی جو کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ اے پیغمبر، تمہیں پہلے سے یہ امید نہیں تھی کہ تم پر یہ کتاب نازل کی جائے گی، لیکن یہ تمہارے رب کی طرف سے رحمت ہے، لہٰذا کافروں کے ہرگز مددگار نہ بننا۔ اور جب اللہ کی آیتیں تم پر نازل کر دی گئی ہیں تو اس کے بعد یہ لوگ تمہیں ہرگز ان پر عمل کرنے سے روکنے نہ پائیں، اور تم اپنے رب کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے رہو، اور ہرگز ان مشرکین میں شامل نہ ہونا، اور اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ پکارو۔ اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اس ذات کے، حکومت اسی کی ہے اور اسی کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔